اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لمبی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے اور اس طرح سلام کرتے کہ سوئے ہوئے کو جگاتے نہیں اور جاگتے کو سنا دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں اس مسئلے کی وضاحت ہے کہ جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور کچھ جاگ رہے ہوں تو کس طرح سلام کیا جائے، اس طرح کہ سوئے ہوئے جاگتے نہ ہوں اور جو جاگ رہے ہیں وہ سلام کی آواز سن کر جواب دے دیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے اور وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ ترمذی حسن۔ یہ اس صورت پر محمول ہے کہ آپ نے الفاظوں اور اشاروں دونوں کو جمع فرما لیا، یعنی منہ سے السلام علیکم کے الفاظ ادا فرمائے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا، اور اس کی وضاحت ابو داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کہا۔ فائدہ، پہلا، دور سے صرف ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا منع ہے کیونکہ یہ طریقہ غیر مسلموں میں پایا جاتا ہے، البتہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کو سلام کرنا جائز تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مغفور اور اللہ کی حفاظت میں رہنے والے تھے، لیکن دوسروں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں فتنے کا خطرہ ہے۔ ہاں، جہاں فتنے اور دیگر خرابیوں کا خطرہ نہ ہو وہاں حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، جسے معزز اور عمردار قسم کی عورتوں کو سلام کرنا یہ جائز ہے، لیکن جوان عورتوں کو سلام کرنا فتنے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے جہاں فتنے کا ڈر ہو سلام نہ کیا جائے۔ حضرت ابو جریح خزیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ ابو داؤد۔ ترمذی حسن صحیح۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، دیکھیے رقم 7/796۔ فائدہ، اسے مردوں کا سلام زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے فرمایا ہے، ورنہ اسلام میں تو زندہ اور مردہ دونوں کے لیے السلام علیکم کی ہی ہے۔ سلام کرنے کے آداب کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ بخاری اور مسلم۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ فائدہ، اس طریقے سے سلام کرنا چاہیے، اس میں درجوں کے اعتبار سے نہیں، ان صورتوں کا اعتبار ہوگا۔ حضرت ابو امامہ سدی بن ازلان باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اسے ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ترمذی نے بھی اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ سے معلوم کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتلائیے کہ دو آدمیوں جو آپس میں ملیں ان میں سے سلام میں کون پہل کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ ترمذی۔ حدیث حسن درجے کی ہے۔ فائدہ، جس کا تعلق اللہ سے گہرا اور پختہ ہوتا ہے اس میں نرمی اور تقوی بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنے کی سعادت بھی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ